سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کا لفظ کہا کرو، واسمعوا، اور بات کو سنا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کے 13ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سماعت فرما رہے، تقریباً سورۃ البقرہ کے 4تھے رکوع سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی، بالخصوص یہودیوں کی شرارتوں کو، قباحتوں کو، ان کی بری عادات اور خصلتوں کو بیان فرمایا ہے، اور مقصد امت مسلمہ کو، مجھے آپ کو، تمام مسلمانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک خاندان، کبھی وہ وقت تھا کہ اللہ کے بڑے محبوب، لاڈلے اور پیارے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہ اللہ کی نگاہ سے یہ قوم گر گئی اور یہ مغضوب علیہم بن گئی، اپنی بری خصلتوں، عادتوں، شرارتوں، سازشوں کی وجہ سے۔ تو مجھے آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ تم خیر امت کا حصہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو۔ خیال کرنا کہ یہ قباحتیں، یہ شرارتیں، یہ بری عادات تمہارے اندر نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر جیسے وہ نگاہیں رب العالمین سے گر گئے، تمہیں بھی اس سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری ایسی بری عادات اور بری خصلتوں سے حفاظت فرمائے۔ انہی بری عادات میں سے ایک بری عادت ان کی مخاطب کے نام کو بگاڑنا اور خطاب کرتے ہوئے الفاظ کو بگاڑنا، برے الفاظ اور القابات کے ساتھ خطاب کرنا۔ علماء نے لکھا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مختلف لوگ تشریف لایا کرتے تھے، جن میں یہودی بھی آ جاتے، عیسائی بھی آ جاتے، مسلمان تو آتے ہی آتے تھے۔ بعض اوقات آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے ہوئے ایک طرف متوجہ ہوتے تو دوسری طرف کے لوگ آپ کو متوجہ کرنا چاہتے، تو اس کے لیے لفظ بولا کرتے تھے راعنا، ہماری طرف بھی رعایت کیجیے، ہماری طرف بھی نظر کیجیے، ہمیں بھی توجہ دیجیے۔ اس کے لیے لفظ بولتے راعنا کا،
عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن یہودی کسی اور زبان میں اس کا معنی مراد لیتے، جس کا ترجمہ بنتا بڑا گستاخانہ اور انتہائی توہین آمیز، جس کا معنی بنتا کہ ہمارا احمق اور بے وقوف، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض اوقات اسی لفظ کو تھوڑا سا لمبا کر کے کہتے، قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ موجود ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ یہ یہودی اپنی زبانوں کو مروڑ کر الفاظ بدلا کرتے تھے۔ راعینا کہہ دیا، راعینا کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا، یہ الفاظ بولا کرتے، اور ان سے سن کر بعض سادہ مسلمان، نئے مسلمان، وہ بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیتے۔ اب وہ بڑا خوش ہوتے یہودی کہ دیکھو جی ہم نے جناب مسلمانوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لفظ بولنے پہ لگا دیا، اس پہ بڑی بغلے بجاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، ایسا لفظ جو ذو معنی ہو، جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں، صحیح بھی ہو غلط بھی ہو سکتا ہو، وہ لفظ ہی چھوڑ دو، اور اس کی بجائے اس سے بہتر لفظ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں کہا کرو انظرنا، اللہ کے محبوب ہم پہ بھی نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف بھی آپ توجہ کیجئے، نظر کرم ہم پہ بھی فرمائیے۔ میرے عزیز دوستو، ایک موقع پر یہ یہودی یا ان میں سے کوئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے آپ کو سلام کیا۔ اب سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہو۔ لیکن یہ آپ کو سلام کرتے تو آگے کیا کہتے؟ السلام علیکم، لام کا لب حرف جو ہے درمیان سے ہٹا دیتے، السلام علیکم، جس کا معنی بنتا تم پر موت پڑے، تم پر موت واقع ہو، تم پر مصیبت پڑے۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پردے میں تھی، ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو ان کے شوہر نامدار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء، ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہے تو ہر مسلمان کو تکلیف و اذیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا علیکم السام والموت، تمہارے اوپر موت اور ہلاکت پڑے، تم برباد ہو، تم میرے محبوب کو ایسا کیوں کہہ رہے؟ انہوں نے اپنے طور پہ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، یہودی شاید نہ سن سکے ہوں۔ بعد میں آپ نے پوچھا کہ عائشہ بڑی غصے میں تھی، خیریت تھی؟ آپ نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ نے سنا نہیں انہوں نے کن الفاظ سے آپ کو مخاطب کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا کیا جواب دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو صرف اتنا کہا تھا وعلیکم، آگے میں نے کچھ نہیں کہا، مطلب جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر پڑے۔ یہ ایک اچھا انداز ہے جواب دینے کا کہ جو تم نے مجھے کہا ہے وہ تمہارے لیے ہو، اور فرمایا کہ ان کی تو قبول نہیں ہوگی، میری دعا قبول ہو جائے گی، تو لہذا حوصلہ رکھو، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو خلاصہ عرض کرنے کا یہ کہ نام بگاڑنا، سلام بگاڑنا، الفاظ بگاڑنا یہودیوں کی شرارت اور عادت تھی۔
اللہ پاک نے ایمان والوں کو کہا کہ تم ایسے جو وہمی قسم کے لفظ ہے ایسے لفظوں کو ہی چھوڑ دو۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں 88 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ 88 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والو، اور یہ ان میں سے پہلا موقع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں یا پہلے صحیفوں میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو مخاطب نہیں کیا۔ اللہ پاک مخاطب کرتے تھے تو صرف انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے۔ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک آپ کی امت کے ایمان والوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ عزت ہمیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو خوب متوجہ ہو جایا کرو، اپنے کان ادھر لگا لیا کرو اور یوں سمجھا کرو کہ اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں بھی اس کا مخاطب ہوں، آپ بھی، ہر مسلمان ایمان والا اللہ پاک اس سے خطاب کر رہے۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس کا صحیح معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا غلط معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی لفظ استعمال کرنا جو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ ہمارے راہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہمارا رہنما نہیں ہے۔ رہنما کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش کا لیڈر۔ اب یہ لیڈر کا لفظ ایسا لفظ ہے جو دنیا کے لیڈروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سیاسی لیڈروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اب اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ یوں کہنا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، یہ بات گویا کہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ رہنما کہیں، قائد کہیں، ہمارے نبی ہے، اچھے الفاظ تو استعمال کریں، ایسا لفظ جو اچھے اور برے سے ملا جلا ہو وہ لفظ بھی شان نبوت کے بارے میں استعمال کرنا آپ کی نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے یہ راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، بے شک تم مسلمان صحیح نیت سے کہتے ہو، صحیح ترجمے سے کہتے ہو، لیکن اس سے کافر خوش ہوتے ہیں، اس سے یہودی اور اسلام کے دشمن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہ خوش ہوتے ہیں، لہذا یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ وقولو، اور اس کی بجائے کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف بھی نظر کرم کیجیے، یہ لفظ کہا کرو۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جو بے شک جائز کام ہو، لیکن اس جائز کام کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر خرابی پھیل رہی ہو تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جائز کام کرنا ہی ہے، ہاں کوئی لازمی ہو، واجب اور فرض ہو، پھر اس کی وجہ سے لوگوں میں خرابی پھیلے تو پھیلتی رہے،
فرض اور واجب کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر کوئی جائز کام ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں خرابی پھیل رہی ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ خرابی کی طرف نہ جائیں۔ اس کی مثال میں علماء نے لکھا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کو اس طرح تعمیر کروں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہ جو موجودہ بیت اللہ کی بناوٹ ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ بناوٹ وہ ہے جو قریش نے بنائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے قریش نے بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بناوٹ کیا تھی؟ یہ جو دروازہ ہے بیت اللہ کا چوکھٹ، آپ حضرات نے دیکھی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت، وہاں پہ لپٹنا چمٹنا نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بناوٹ میں وہ زمین پہ تھی، جیسے عام طور پہ دروازوں کی چوکھٹ زمین پہ ہوتی ہے۔ قریش نے اس کو ایک آدمی کے قد جتنا اونچا کر دیا تاکہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی اندر نہ جائے۔ اور پھر دوسرا فرق یہ تھا کہ جہاں دروازہ ہے بیت اللہ کا، اس کے سامنے والی دیوار میں دوسری طرف وہاں بھی دروازہ تھا تاکہ ایک سائیڈ سے لوگ داخل اور دوسری سائیڈ سے نکل جائیں، ہر آدمی کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے بیت اللہ کے ساتھ، جو ایک چھوٹی سی ڈی کی شکل میں بنی ہوئی ہے گول دیوار، یہ بھی بیت اللہ کے اندر شامل تھی۔ قریش نے جب تعمیر کی، دروازے کو اونچا کر دیا، دوسرا دروازہ بند کر دیا، یہ حصہ بیت اللہ سے نکال کر اس کے ساتھ دیوار بنا دی نشانی کے طور پہ۔ یہی بلڈنگ قائم رہی۔ آپ نے فرمایا میری شدید خواہش ہے کہ میں اس کو ویسا بناؤں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن بنا کیوں نہیں رہا، ایسا کر کیوں نہیں رہا؟ فرمایا کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں ان کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، یہ نہ کہیں کہ لو جی اب بیت اللہ بھی شہید کرنا شروع کر دیا۔ مطلب کوئی لازمی نہیں تھا، کوئی فرض کام نہیں تھا کہ اس کو ویسا بنائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی گویا کہ تکوین میں ایسی ہی بناوٹ اس کی منظور تھی، اس لیے آج تک وہی چلی آ رہی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام بے شک جائز ہوں، ہماری خواہش ہوں، لیکن وہ فرض واجب سنت یا دین کی پہچان اور شعار نہ ہو، اگر ان کو کیے بغیر گزارا ہوتا ہو تو نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں فتنہ نہ پھیلے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ رائنا کا لفظ کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے فتنہ پھیلتا ہے، لہذا تم اس کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ پہ لفظ استعمال کرو انظرنا کا۔ اور واسمعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں اس کو دھیان سے سنو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی طرف نظریں گھما کر ہی دیکھے، ہر ایک کو ہی اپنی نگاہ الفت میں رکھے، یہ لازمی بھی نہیں ہے۔ اصل ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ جو فرمائیں اس کو سنو اور ان کی بات کو مانو اور اطاعت کرو۔ اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو انہوں نے گستاخی کی، بظاہر چھوٹی سی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ وہاں معمولی سی گستاخی بھی بہت بڑی گستاخی ہے۔ وہ تو اتنا ادب کا مقام ہے کہ وہاں اونچا سانس لینا بھی جرم ہے، اونچی آواز سے بولنا بھی جرم ہے۔ اگر کسی کو بے اختیار کھانسی آ جائے تو اس کو بھی چھپانا چاہیے، روکنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن ان کے نام بگاڑنے کو اللہ پاک نے کفر قرار دیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، ایسے نام بگاڑنے والوں کے لیے اور ایسے الفاظ بگاڑنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معلوم ہوا کہ شان رسالت کے اندر
چھوٹی سی چھوٹی گستاخی بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعظیم اور اتباع کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن